السلام علیکم پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا ہے، اب مردوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا، جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اپنی عورت کے ساتھ جمع کرتا ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے تو دنیا و مافیا سے افضل ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے طرف دیکھو، ایسے سرد رات میں بھی غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اے فرشتوں، تم اس بات کا گواہ رہنا، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ مگر اب سوال آتا ہے کہ جمعے کے دن یعنی جمعہ کے دن میاں بیوی کا جمع کرنے کی کیا کوئی خاص فضیلت ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کے بارے میں عام طور پر کسی سے پوچھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے، اس کے بارے میں علماء اکرام کا کیا کہنا ہے، اور اس حوالے سے حدیث پاک میں کیا بیان آیا ہے، آج کے اس ویڈیو میں ان ساری باتوں کی جانکاری دینے والے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آ کر اس عورت نے ایک سوال کر دیا جس کو سن کر جتنے موجود سبھی لوگوں نے فوراً ہی اپنا چہرہ گھما لیا، کیونکہ ان سب کو حیا آ گئی، ان لوگوں کو شرم آ گئی۔ دراصل وہ سوال یہ تھا کہ اس عورت نے آ کر اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا عورت کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے بھری محفل میں ایسا سوال کیا تو سب لوگ شرم سے اپنا چہرہ گھما لیا، کیونکہ ایسا سوال اس دور میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس دور میں اس طرح کا سوال کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تھا، اس کو شرمندگی کی باعث سمجھا جاتا تھا۔ مگر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، عورتوں کو حیض آتا ہے۔ تو دوستو، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اس طرح کے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جن کا تعلق کسی بھی طرح سے جسمانی کیفیت کے ساتھ ہو۔ تو ایسے سوال پوچھنے میں انسان کو کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم اور آڑ کے چکر میں بہت ساری نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے جن کا اس کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ دوستو، لوگوں میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کہنا غلط ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے ایک روایت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ روایت وہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی پریشان حال ہو تو اس کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر جمعے کو ہم بستری کرے، کیونکہ اس کا ایک اجر غسل کرنے کا ہے اور دوسرا اس کے بیوی کا غسل کرنے کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کے مطابق جو شخص جمعے کی جنابت کے غسل پورے اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی،
اور اس نے ایک اونٹنی کی قربانی کر دی۔ اگر کوئی دوسری فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ اگر کوئی تیسری فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ ایک مینڈھا کی قربانی کیا۔ اگر کوئی چوتھی فرصت میں جاتا ہے تو گویا کہ ایک مرغی کی قربانی کی۔ اگر کوئی پانچویں فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک انڈے کی خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ اور پھر جب مسجد کا امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگ جاتا ہے، تو اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کا دلیل ہے۔ اس لیے جو شخص جمعہ کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور جو یہ طاقت نہیں رکھتا ہے تو اللہ پاک اس شخص پر ایسا بوجھ کبھی نہیں ڈالتا ہے جس کو وہ اٹھانے کا قابل نہ ہوتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رمضان کی مہینے میں ہم بستری کو لے کر بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وہ رمضان کے مہینے میں اپنے بیوی کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کے روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی کہ روزے کی حالت میں جمع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کے طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ یاد رکھے، رمضان کے مہینے میں جس طرح سے کھانے پینے سے روکا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ہم بستری کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام آپ رات کے وقت میں کر سکتے ہیں، یعنی آپ جس طرح سے رات کے وقت میں کھا پی سکتے ہیں اسی طرح سے رات کے وقت میں آپ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ دن کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں نے کسی خاص وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو لیکن ایک نے روزہ رکھا ہے تو میاں بیوی ایسا کبھی نہیں کر سکتے، مطلب کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ اور حرام ہے۔